بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کا مختصر سا تعارف پیش کریں گے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک نہایت مدبر اور عظیم خاتون تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بہترین خواتین میں سے قرار دیا۔ روایت میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی بہترین خواتین 4 ہے: خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ علیہ السلام بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم علیہ السلام بنت عمران، اور حضرت آسیہ علیہ السلام بنت مزاحم۔ خواتین میں سب سے پہلے علل اعلان ایمان لانے والے خاتون بھی آپ ہی ہے۔ آپ کا انتقال بعثت کے 10ویں سال ماہ رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی حیات میں رسول اللہ نے کوئی دوسرا عقد نہیں کیا۔ آپ حجون میں مدفون ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، میں نے حضرت کی کسی بھی بیوی پر اتنا غشق نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ کیا۔ اگر میں ان کے زمانے میں ہوتی تو میرا کیا حال ہوتا؟ اور یہ سب اس لیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بہت یاد کیا کرتے تھے۔ حضور جب کوئی بکری ذبح کرتے تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی سہیلی کو تلاش کرتے اور اس بکری کا گوشت اسے ہدیہ کرتے۔ حضرت سودا بنت زمحہ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری زوجہ تھی۔ آپ سکران بن عمرو بن ابن شمس کی بیوہ تھی۔ ابتدائی دور میں اسلام قبول کر چکی تھی۔ مکہ کی مقدور شالات کی بنا پر شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، مگر وہی شوہر کا انتقال ہو گیا۔ شوہر کی وفات کے بعد مکہ واپس نہیں جا سکتی تھی کیونکہ ان کی قبیلے کے تمام افراد مشرک تھی اور واپسی کی صورت میں ان کے طرف سے کئی قسم کی خطرات لاحق تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر کے آپ کے سایہ رحمت میں پناہ حاصل کی۔ رمضان المبارک 3 قبل ہجرت بمطابق فروری 619 عیسوی میں حضور نے ان سے نکاح کیا۔ اس وقت ان کی عمر 50 برس کے لگ بھگ تھی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت سودا حضرت خدیجہ کی وفات کے 1 سال بعد رسول اللہ کی زوجیت میں آئی۔ حضرت عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیسری زوجہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سب سے کم عمر تھی۔ شوال 3 قبل ہجرت بمطابق مارچ 619 عیسوی میں حضور نے ان سے نکاح کیا اور رخصتی 4 سال بعد شوال 1 ہجری بمطابق اپریل 623 عیسوی میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کی وقت ان کی عمر 18 سال تھی۔ ان کا انتقال تقریباً 70 سال کی عمر میں ہوا۔ حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی زوجہ ہے۔ آپ کا نام ہند بنت امیہ مخزومیہ اور کنیت ام سلمہ تھی۔ والدہ کا نام عاتقہ بنت عبد المطلب تھا جو حضور کی پھوپھی تھی۔ آپ عبداللہ ابو سلمہ بن عبد الاسد کی
بیوہ تھی۔ آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ طیبہ واپس آ گئی۔ آپ کی شوہر ابو سلمہ غزوہ احد میں شریک تھے۔ لڑائی کے دوران جو زخم آئے کچھ عرصہ منمل رہنے کے بعد دوبارہ تازہ ہو گئے اور وفات کا سبب بنے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا صاحب اولاد بھی تھی۔ ان کے بیوہ ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد میں لے لیا تاکہ انہیں بیوگی کا اور ان کی اولاد کو یتیمی کا درد نہ سہنا پڑے۔ آپ بہت نیک سیرت اور رحم دل اور آل رسول سے محبت کرنے والی خاتون تھی۔ آپ کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈائی جانے والی قیامت کے بعد تک حیات رہی۔ آپ کا انتقال 84 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت حفصہ بنت عمر بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 5ویں زوجہ تھی۔ رسول اللہ کے عقد میں آنے سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا خنیس بن عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھی۔ وہ شرکائے بدر میں سے تھے۔ ان کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو بیوگی عذاب سے بچانے کے لیے اپنا دامن رحمت واقع کیا اور عقد میں لے لیا۔ روایت میں ہے کہ ان کے پہلے شوہر خنیس کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح کی پیشکش کی، مگر انہوں نے کوئی مثبت جواب نہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور کہا کہ اگر آپ راضی ہو تو حفصہ کا نکاح آپ سے کرو، مگر وہ بھی خاموش رہے اور کوئی تسلی بخش جواب نہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اس پر میں غصہ میں آ گیا اور یہ غصہ اس سے بھی زیادہ تھا جتنا کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی انکار پر تھا۔ اس کے بعد چند راتیں نہیں گزری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام بھیجا اور میں نے حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان 3 ہجری بمطابق فروری 625 عیسوی میں نکاح کیا تھا۔ ان کا انتقال مختلف روایات کے مطابق سن 41، 45 یا 47 ہجری میں مدینہ میں ہوا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی زوجہ ہے۔ ان کا اصل نام بغرہ تھا، سرکاری دو عالم نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ حضرت زینب پہلے زید رضی اللہ تعالی عنہ کی نکاح میں تھی۔ حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی۔ عدت پورے ہونے کے بعد ان کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ اس بارے میں سورۃ الاحزاب کی آیات نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب زید نے اس عورت یعنی زینب سے اپنی حاجت پوری کر لی یعنی شادی کے بعد طلاق دے دی تو ہم نے اس خاتون کو آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ اہل ایمان پر منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کے معاملوں میں کوئی تنگی نہ رہ جائے جب ان سے حاجت پوری کر چکے ہو، یعنی انہیں طلاق دے چکے ہو، اور اللہ کا حکم تو بہرحال ہو کر رہتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال 53 سال کی عمر میں سن 12 ہجری یا 20 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوا۔ آپ جنت البقیع میں مدفون ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج رسول میں سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت تک زندہ رہی۔
حضرت جویریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 7ویں زوجہ تھی۔ ان کا نام برہ بنت حارث بنت ابی زرار تھا، جسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے جویریہ رکھا۔ ان کا والد حارث قبیلہ بنی المصطلق کا سردار تھا اور یہ خود جنگ بنی المصطلق کی گرفتار شدگان میں سے تھی۔ ان کے ساتھ 200 قیدی اور بھی تھے۔ آپ ایمان لے آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے ساتھ عقد کیا۔ تب تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا گیا۔ ان کے قبیلے کے کئی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دیکھتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والد حارث کو یہ معلوم نہ تھا کہ جویریہ پر قسمت مہربان ہو گئی ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقد میں آ چکی ہے۔ چنانچہ وہ ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا بہت سا مال اونٹوں پر لاد کر مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہوا۔ مقام حقیق پر پہنچ کر 2 بہترین اونٹوں کو کاٹی میں چھپا دیا۔ باقی مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ میری بیٹی کا فدیہ لے کر اسے رہا کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حارث 2 اونٹ تو تم عقیق کی گاٹیوں میں چھپا کر آئے ہو۔ حارث پر کلام نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سایہ رحمت میں لے لیا ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال سن 50 ہجری یا سن 56 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8ویں زوجہ تھی۔ رسول اللہ نے ذی الحج 6 ہجری بمطابق اپریل یا مئی 628 ہجری میں ان سے نکاح فرمایا۔ یہ خاتون ابو سفیان بن حرب بن امیہ کی بیٹی اور عبید اللہ بن جہش کی بیوہ تھی۔ ان کی ایک بیٹی کا نام حبیبہ تھا، اسے سے ان کی کنیت ام حبیبہ ہوئی۔ یہ شوہر کے ساتھ ہجرت حبشہ میں شریک ہوئی، مگر اس نے وہاں پہنچ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ شوہر کے مرتد ہو جانے کے بعد اس کے ساتھ رہنا یا اپنے باپ ابو سفیان کے گھر جانا ممکن نہ رہا۔ ایک طرف دیوار تھی تو دوسری طرف آگ، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میکے والے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقد کر کے اپنی پناہ میں لے لیا۔ روایت میں ہے عمر بن امیہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ لینے بادشاہ نجاشی کے پاس حبشہ پہنچے۔ نجاشی نے وکیل کی تعین اور عقد نکاح کے سلسلے میں اپنی کنیز کو ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانے کے طور پر اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا لونڈی کو دے دیا۔ نجاشی نے حضرت جابر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مہاجرین کو مدعو کر کے تواضع کی اور خطبہ نکاح پڑھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کا انتقال سن 40 یا 44 ہجری میں شام میں ہوا۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے، جسے ابن اسحاق نے یوں بیان کیا ہے کہ ان کا باپ ابو سفیان تجدید صلح کے لیے مدینہ منورہ آیا اور ان سے ملنے گیا۔ وہ بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں کہ تو بستر کو مجھ سے دور رکھنا چاہتی ہے۔
یا مجھے بستر سے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو مشرک ہے اور اس پر نہیں بیٹھ سکتا۔ حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نویں زوجہ ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سلام بن مسلم کے بعد کنانہ بن ربی کی زوجہ تھی۔ کنانہ بن ربی کی زوجیت میں آئی۔ ایک اور روایت کے مطابق ان کے پہلے شوہر کا نام سلام بن مشکم اور دوسرے کا کنانہ بن الحقیق تھا، جو جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ گرفتار ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم فرماتے ہوئے آزاد کر دیا اور ان کے ساتھ عقد کر کے اسیروں کے ساتھ احترام اور مہربانی کے ساتھ پیش آنے کا درس دیا۔ مروی ہے کہ لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے اور قبیلہ کے سردار کی بیٹی بھی ہے، لہٰذا مناسب یہی ہے کہ انہیں سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کیا جائے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے عقد فرمایا۔ ان کا انتقال سن 50 ہجری میں ہوا۔ حضرت زینب بنت خزیمہ بن حرس رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 10ویں زوجہ ہے۔ آپ پہلے عبیدہ بن حرس بن عبد المطلب کی زوجیت میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کرتے ہوئے ان سے عقد کر لیا تاکہ مسلمان عورتوں میں بے کسی اور لاوارثی کا احساس پیدا نہ ہو۔ آپ کا لقب ام المساکین تھا کیونکہ آپ غربہ فرولی میں خاصی شہرت رکھتی تھی۔ آپ بہت کم عرصہ تک 2 ماہ، 6 ماہ یا 8 ماہ تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہی اور ماہ ربیع الثانی سن 4 ہجری میں وفات پا گئی۔ حضرت میمونہ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ عنہا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11ویں زوجہ ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا اصل نام برہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل کر کے میمونہ رکھا۔ یہ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے حضرہ کرم ان سے عقد کر کے قبول فرما لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ماہ دکات سن 7 ہجری میں عمرۃ القضاء میں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا۔ آخر میں آپ کو بتاتا چلے کہ حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ بعض روایات کے مطابق وہ ازواج مطہرات میں شامل نہیں تھی۔ حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے بہن سیرین کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیا تھا۔ حضرت ماریہ قبطیہ کی بہن سیرین کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو ہدیہ کے طور پر دے دیا تھا اور حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ شروع میں وہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور ان سے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک بیٹا بھی عطا کیا تھا جن کا نام ابراہیم تھا اور بچپن میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد یہ وہ پہلی زوجہ تھی جن سے اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی تھی۔ چنانچہ حضرت ماریہ قبطی رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح نہیں ہوا تھا اور ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے
تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔